بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ غلام حیدر کے وکیل جو ہیں وہ بالکل شاید خاموش ہیں یا سلو پروگریس ہے، پوری طرح سے ایفرٹس نہیں کر رہے. اب تو انہوں نے بھارت پہنچ جانا چاہیے تھا. ابھی تک غلام حیدر کی فیملی سے کوئی بندہ اریسٹ کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر ان کی فیملی میں سے کوئی بھی شخص اریسٹ ہو جاتا تو چیزیں شاید اور طریقے سے ہوتی. اس طرح کے سوالات تھے. تو میں نے آج روشن عظیم صاحب کو اپنے ساتھ لائیو لیا ہوا تھا. انہوں نے 2-3 چیزیں بڑی کلیئر کٹ بتائی. ایک تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایف آئی اے میں بھی پاکستان کے ہر ادارے کو انہوں نے کمیونیکیٹ کیا ہے. کمیونیکیٹ کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ادارے کو اپروچ کرنا، ادارے میں جا کر کوئی نہ کوئی اپلیکیشن فائل کرنا، وہاں پہ جا کر اپنا مسئلہ ادارے کو بتانا. تو پاکستان میں اس وقت جو بڑے ادارے ہیں جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ہو گیا، پولیس میں سیما حیدر کے فراڈ اینڈ فورجری کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 2 جگہ پہ کمپلینٹ فائل کی ہوئی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ سیما حیدر کا جو ٹریول ایجنٹ ہے یہ سارے لوگ جو ہے وہ بھاگے ہوئے ہیں. اور اس پہ انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ اور چیز انہوں نے بتائی کہ پاکستان میں ایک بڑا ادارہ ہے ایف آئی اے. ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے ایک، جو کہ وفاقی لیول تک انٹروگیشن کرتی ہے، چیزوں کو دیکھتی ہے، اور بڑی تگڑی ایجنسی ہے. فیڈرل لیول تک چیزوں کو دیکھتی ہے، انٹرنیشنل لیول تک چیزوں کو دیکھتی ہے. اب تو ایف آئی اے کا ایک ونگ ہے سائبر ونگ، جس کا مختلف ممالک کے ساتھ ٹریٹی سائن ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ ہونے والے جرائم کو بھی دیکھتا ہے. تو ایف آئی اے میں انہوں نے مقدمہ درج کروایا ہے ہیومن ٹریفکنگ ایکٹ 2018 کے تحت، کہ کوئی بھی شخص اگر بچوں کو آؤٹ آف کنٹری لے کر جاتا ہے. تو یہ فیصل بھائی بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ وہاں پہ مقدمہ ان کے اگینسٹ لانچ ہو چکا ہے. ایف آئی اے میں ان کے اگینسٹ کاروائی ہو چکی ہے، جیسا روشن عظیم صاحب نے بتایا. اب ان چیزوں کے اوپر آگے کاروائی کرنا، مسئلہ یہ یہاں پہ آتا ہے کہ پچھلے دنوں یہاں سے ایک خاتون بچوں کو اسی طرح سے اپنے ہسبینڈ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ لے کر چلی گئی دبئی میں، جس کو لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی گئی. تو ایف آئی اے نے ان کی ٹریول ہسٹری نکالی، سارا کچھ نکالا، تو پتہ چلا کہ بچے مائنر ہیں، ان کے پاسپورٹ وغیرہ ساری چیزیں. تو وہ سارے پاسپورٹ ان کے فریز کیے، اور ایف آئی اے نے انٹرپول کے ذریعے جو ہے وہ اس کو اریسٹ کروایا اور اس کو واپس بچوں کی واپسی کروائی، بچوں کو دبئی سے واپس کروایا. تو اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ بھارت بھی ایک ساورن اسٹیٹ ہے، جو سب سے بڑی بات، اور پاکستان بھی ایک ساورن اسٹیٹ ہے. بھارت بھی ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے، ایک ملک ہے، اور پاکستان بھی ایک آزاد خود مختار ممالک ہے. بھارت اور پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا ٹریٹی سائن نہیں ہے جس کے ذریعے ایف آئی اے بھارت کے اوپر دباؤ ڈال سکے، جس طرح سے دبئی کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن ہے کہ انٹرپول کے ذریعے آپ جو ہے وہ واپس لیں. اب انہوں نے بڑی اہم ایک بات یہ بتائی کہ کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھارت آ جائیں. اگر وہ بھارت جاتے ہیں تو سب سے پہلے اگر جیسا وہاں پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے سٹیزن ہیں، آپ پاکستان جائیں، یہ تو وہاں کا کیس ہے، یہاں پہ تو بنتا ہی نہیں، آپ یہاں پہ کیا لینے آئے ہیں؟ آپ نے وہاں کا جو لا آف دا لینڈ ہے وہ اویل کیا ہے. اس لیے یہ ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں تاکہ وہ عدالت میں بتا سکیں کہ یہ لوپ ہولز ہیں، ہم نے سارے اداروں کو جو ہے وہ کیا ہے، رجوع کیا ہے، اس کے بعد ہم یہاں پر آپ کے پاس آئے ہیں، اس کے بعد ہم نے اس عدالت سے. تو یہ ایک پورا ایک انہوں نے بتایا کہ اس لیے یہ ساری ایفرٹس ہو رہی. اب ایک چیز اور بڑی اہم ہے، فارن آفس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ پچھلی دفعہ کوئی غلام حیدر کے والد صاحب کی ایک فوتگی ہوگی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ رسومات پاکستان میں کافی لمبی چلتی رہتی ہیں. پہلے 3 دن کا افسوس ہوتا ہے، پھر 7 دن کا، پھر 40 دن کا. جب کوئی آپ کا قریبی ہو جاتا ہے تو یہ 40 ڈیز تک یہ اس طرح کی رسومات چلتی رہتی ہیں. تو سندھ کے علاقے میں تو وجہ سے وہ ان کا وزٹ جو ہے وہ پوسٹ پون ہوا. لیکن اب نیکسٹ 2 اور 3 ڈیز میں یہ وزٹ جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو ری شیڈول کیا گیا ہے. اور ایک چیز اور آپ کے سامنے میں رکھوں، انہوں نے جو بڑی بات بتائی وہ یہ بتائی فیصل بھائی، انہوں نے کہا کہ وہ تمام تر ڈاکومنٹس جو انہوں نے ایکسیپٹ کی ہیں، فارن آفس نے، ایف آئی اے نے، پولیس نے، وہ ساری میں میرے چینل پہ انہوں نے کہا وہ شیئر بھی کر دیں گے. اور انہوں نے مجھے وہ شیئر کی جس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ان تمام ڈاکومنٹس کو انڈروس کیا ہے فارن آفس نے، ہماری جانچ ایجنسیوں نے. اب کیس جو ہے میری نظر میں یہ ہے سیکنڈ سٹیپ، ٹھیک ہے. جیسے یہاں سے ہمیں یس اور نو میں کوئی رسپانس ملے گا دین وہ پاکستان آئے گا.
اور پاکستان سے بھارت کا جو ہے وہ رخ کیا جائے گا، اور یہ سارا ریکارڈ جتنا بھی ہے یہ بھارت میں پیش کیا جائے گا۔ ایک اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ سیما حیدر کی جو پہلی وائف ہیں انہوں نے بھی کچھ انکشافات کیے ہیں، وہ بھی انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے اس کو ڈائیورس فورسفلی کروائی گئی۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے ہو سکتا ہے کہ میں بھی تھوڑا بہت یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ پروسیڈنگ سلو ہے، لیکن آج جیسے انہوں نے میرے ساتھ یہ ڈاکومنٹ شیئر کیے ہیں تو میں یہ ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے تمام اداروں کو کمیونیکیٹ کیا ہے، اور روشن عظیم صاحب ایک بڑی تیزی سے ان چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی موبائل چوری کا کیس نہیں ہے کہ جس میں آنن فانن جاتے ہی صبح پٹیشن ڈالیں گے تو کل جج صاحب کہیں گے کہ بہت اچھا کیا فیاض رحمے صاحب، آپ آ گئے، آپ ماشاءاللہ سے بڑی اچھی آپ نے کٹنگ کرائی ہے، آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں تو میں آپ کو بچوں کی کسٹڈی دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو لاجیکل گفتگو کرنی ہوگی، لاجیکل ڈیبیٹ کرنی ہوگی، وہاں پہ آپ کو ایویڈنس پیش کرنے ہوں گے، پھر کامیابی جا کے ہوتی ہے۔ تو یہ جو گراؤنڈ بنائی ہے روشن عظیم صاحب نے پاکستان کے تمام اداروں کو جو رجوع کیا ہے اور اس حوالے سے جو ایک فائل آرگنائز کی ہے، یہ اب ساری فائل ہمیں بھارت جا کر کام آئے گی۔ اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں کہ انہوں نے اس میں کچھ یو این او کے جو لاز ہیں ان کا بھی حوالہ دیا، اور ان کا میں نے جب یہ ان سے پوچھا کہ اگر بھارت سے آپ کو انصاف نہیں ملتا تو پھر آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہوگا، تو اس پہ انہوں نے بالکل اپنا کلیئر کٹ بتایا کہ اگر بھارت سے انہیں انصاف نہیں ملتا تو وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے، لیکن انہیں فلی طور پر یقین ہے کہ وہ جو بھارت کی عدالتیں جو ہیں وہ انہیں انصاف دیں گی۔ نیچے کسی نے کمنٹ کیا کہ کین آئی جوائن بھی، بالکل میں کوئی بھی کرنا چاہتا ہے تو میں نے لنک شیئر کر دیا ہے، وہ جوائن کر سکتا ہے، اور وہ ہم ان کے کویشچن کے آنسر بھی کریں گے یہاں پہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز مونا بھی نیچے نظر آ رہی ہے، اگر کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ یو این او کے لاس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج ان سے ڈسکشن ہوئی۔ ایک بڑے اہم سوال کا انہوں نے جواب دیا کہ اگر سیما حیدر جو ہے وہ وہاں پہ بچہ پیدا کر لیتی ہے تو دین کیا سٹیٹس ہوگا، تو یہاں پہ ایک بڑا اچھا جواب ان کا انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ کرمنل پروسیڈنگ جو ہے کوئی بھی لا اس کو انڈو نہیں کر سکتا، اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ ایون کے کرمنل میٹرز میں پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو ایکسیپشن حاصل ہوتی ہے، امیونٹی حاصل ہوتی ہے، ججز کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ تب تک ہوتی ہے جب تک وہ ڈیورنگ دا آفیشیل ڈیوٹی، جب تک وہ ایک آفیشیل آفس ہولڈ کیا ہوتا ہے تب تک۔ جیسے ہی وہ اس آفس کو لیو کرتے ہیں تو ان کے اگینسٹ بھی کرمنل پروسیڈنگ اسی طرح سے عمل میں لائی جاتی ہیں جیسے کسی عام انسان۔ تو جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ سیما حیدر بچہ پیدا کرے گا تو یہ کوئی ایسی گراؤنڈ نہیں ہے جس سے اس کا بھارت انلیگل طریقے سے انٹر ہونا لیگل ہو جائے گا۔ تو یہ ان کا بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا۔ یہاں سے آپ کسی وکیل کی قابلیت کا یا اس کی اسکل کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس حوالے سے اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں اور کس طرح سے پریپیئر ہو کر، مینٹلی پریپیئر ہو کر، ود اپ ٹو ڈیٹ نالج لے کر ان چیزوں کو چل رہے ہیں۔ ابھی یہی معاملہ ہے کہ آج بھی ان سے یہی بات ہوئی کہ یہ کمپلیکیٹڈ میٹرز ہے، اس میں جتنے بھی لوگ اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں ان کو چاہیے ہم ان کے جذبات کا، ان کی تمام در جو احساسات ہیں جو اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم ان کی پوری طرح سے رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن انہیں تھوڑا پیشنس اور یہ ساری چیزیں رکھنی ہوں گی۔ اور یہاں تک یہ بھی بات ہوئی کہ وہ جہاں تک مجھے ان کی باڈی لینگویج سے لگا ہے بالکل وہ بھارت جانے کے لیے شور ہیں اور بھارت وہ جائیں گے اور کاروائی بھی کریں گے۔ دیکھیں اس طرح کے جو کام ہے وہ یہ وہی وکیل کرتا ہے جس کا کوئی ارادہ ہو، ادروائز تو کسی نے اگر فیم لینا ہو تو وہ آنند فن بھارت پہنچ جائے اور جاتے ہی پہلی سٹیپ پہ ہی وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ڈسمس ہو جائے اور جانے سے کچھ فائدہ نہ ہو۔ اس حوالے سے روشن عظیم صاحب نے بھی بات بتائی کہ وہاں پہ جس طرح سے ہمارے پاکستان میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو ایک ادارہ ہے، وہاں پہ بھی بچوں کو سیف کسٹڈی میں لینے کے لیے ایک جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ریٹ پٹیشن کی جا سکتی ہے، اور کانسٹیٹیوشنل ریٹ پٹیشن کے ذریعے بچوں کو جو ہے وہ ایک سیف ہاؤس میں بھیجا جا سکتا ہے، اور وہ کوئی بھی سٹیزن کر سکتا ہے، چاہے وہ اس کے پاس غلام حیدر کا کوئی اٹارنی ہو یا نہ ہو۔ لیکن کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو بھارتی کانسٹیٹیوشن کا سیکشن 21 اور سیکشن 23 یہ دو سیکشن انہوں نے بتائے ہیں
सेक्शन 23 बड़ा मजेदार सेक्शन है, उसमें उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है प्रोहिबिटेड है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है इन दी आई ऑफ इंडियन लॉ। अब एक खातून जो है वो बच्चों को स्मगल करके लेगी, अब मुझे बताएं फैसल भाई वो कैसे बचेगी भारत में, ठीक है, जबकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पीनल कोड इस मामले से बिल्कुल क्लियर है। तो अभी तो एक शॉकिंग चीज ये भी है कि ये जो सीमा हैदर के ऊपर एफआईआर कटी है, ये सिंपल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की एफआईआर उसके ऊपर कटी है और फॉरेनर एक्ट का सेक्शन जो 14 है उसके तहत ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें अभी लेटेस्ट जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से दफात हैं वो ऐड नहीं हुई, वो तब ऐड होंगी जब ये सारी प्रोग्रेस लेकर जाएंगे एफआईए वाली फाइल जो यहाँ पे पाकिस्तान में प्रोसीडिंग चल रही है, ये सारी चीजें जब उनके सामने रखेंगे, उन इदारों के सामने रखेंगे तो देन ये सारी चीजें ऐड होंगी और फॉरेन ऑफिस का जो कोई उन्हें लेटर लिखेंगे वो सारा एक डाटा जब उनके सामने रखा जाएगा तो तब उसी अदालत में ये भी चीजें सामने आएंगी और इस पहलू को भी वहां की जांच एजेंसियां और ये सारी चीजें देखेंगी। तो जो आपका सवाल था, अभी तक वहां पे भारत में कोई पिटीशन फाइल नहीं की गई। हाँ, आने वाले वक्त में ये मुमकिन है कि वहां पे कोई पिटीशन फाइल की जाए। वहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो जो एक अच्छे प्रोफेशनल किसी वकील का सहारा लिया जाए, उस हवाले से एक दो लोगों से बातचीत चल भी रही है और इस बात का जो फाइनल डिसीजन है वो रोशन अजीम साहब के पास है या गुलाम हैदर के पास है कि वो डेफिनेटली उनके पास ये इख्तियार है कि वो इस चीज को डिसाइड करेंगे। क्योंकि आपकी भी बात जितनी दफा गुलाम हैदर से हुई उसने कहा कि जी वो अपने वकील के ऊपर फुली तौर पर ट्रस्ट करते हैं।